یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے یہ دنیا نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. اس میں خوشیاں بھی آئیں گی, اس میں غم بھی آئیں گی, اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی, اس میں کامیابیاں بھی ہوں گی, اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی, اس میں راستے بھی کھلیں گے. یہ ساری چیزیں ہونا طے ہے. اب یہ ذہن رکھ کر ہم کو زندگی گزارنی ہے. لہذا اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی گزاروں گا اس طرح کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہوگی, یہ چیز ہوگی, یہ چیز ہوگی, پھر کوئی پریشانی نہیں. تو جواب ہے اس کے باوجود آئے کہ جن کے پاس وہ سب چیزیں ہیں جب ان کے پاس جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے غموں کے راستہ آنے کا ہوگا. جس کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو کوئی پریشانی نہیں, اس کے اندر جا کر جب دیکھیں گے تو اپنے اندر کے غم کو بھی سنائیں, کیونکہ اللہ نے دنیا کو دنیا بنایا ہے. عام انسان نہیں, ہائی فائی لوگ ہی نہیں, جن کے پاس ہر طرح کے سورسز ہے وہ نہیں. اللہ کی نبیوں کو پریشانی آ رہی ہے تو باقی انسان کی بات نہیں. اور ان پریشانیوں کے مطابق نبیوں کا رویہ مزاج یہ تھا کہ جو اللہ نے طے کیا ہے وہ ہونا ہے. ہمیں اس کے مطابق شکایت کے بجائے اس کو فیس کرنا ہے, اور اس پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے بس ہم اس سے بھی پیدا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں صرف پریشانیاں پریشانیاں, اور ہر قسم کی, جسمانی بھی, اخلاقی بھی, ہر طرح کی پریشانی. بے عزتیاں بھی کی, تانے بھی کیے گئے, برا بھلا بھی کہا گیا, اللہ کی چوکا بھی گیا. ساری پریشانیاں مکہ کے دور پریشانی کا. پھر مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو مشکلات بھی ہیں اور کامیابیاں بھی ہیں. ان کامیابیوں میں سے ایک وقت آیا کہ مکے کے جو آپ کے دشمن تھے انہوں نے اٹیک کیا مدینے پر, جس کو ہم کہتے ہیں جنگ بدر ہو گئی. تو جنگ بدر میں حیرت انگیز طور پر ایسی کامیابیاں ہوئی, ایسی خوشیاں ہوئی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے. تو بہت خوشیاں آتی, اور وہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے. ایک طرف سے مکمل فوج ہے, ہتھیار بند ہے, دوسری طرف سے تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہے, لڑنے کے لیے وہ آئے ہی نہیں ہے. ان کو بلا ارادے کے لڑنے کے لیے کھڑا ہونا پڑا, ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس سب کے باوجود اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تو ہو گیا. اس وقت اگلے سال اللہ کے نبی نے تو خواب دیکھا. آپ نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں, اور اس کے بعد پریشان ہو گئے خواب میں. پھر آپ نے ان کو پھونک ماری اور وہ کنگن گر گئے. اور پھر دوسرا خواب دیکھا کہ میری تلوار مڑ گئی. آپ نے فرمایا کوئی مصیبت آنے, کوئی پریشانی آنے والی. اسی کا اشارہ. چاہے اس کے بعد جنگ ہوئی ہے, جنگ احد, اس کا 70 صحابہ شہید ہو گئے, اور خود حضور زخمی ہو گئے, حضور کے نام شہید ہو گئے, اور بہت ہی زیادہ دکھ ہوا. تو پہلے سال آسانیاں آئیں, کامیابیاں آئیں, اور اگلے سال پریشانیاں آئیں. پہلے سال کی کامیابی کا تذکرہ بھی قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں, اگلے سال کی پریشانی کا تذکرہ بھی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کبھی یہ ہوگا, کبھی یہ ہوگا, کبھی بلندیاں آئیں گی, کبھی پرچے آئیں گی. کیونکہ اللہ کے نبی دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اس نمونہ ہونے کے معاملے یہ ہیں کہ جو کچھ وہاں ہوا ہوگا ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. کبھی بہت کامیابی آئے گا اور آدمی حیران ہوگا, سمجھ میں نہیں آیا کیسے مل گئی یہ کام, سمجھ میں نہیں آ گیا یہ چیز کیسے حاصل ہو گئی. آدمی کہتا بھی یہ تھی تو خدا کا عجیب معجزہ تھا, تو امید بھی نہیں تھی, توقع ہی نہیں تھی ایسا ہوگا. اور کبھی پریشانیاں آئیں گی, اور پریشانیوں کے مطابق خیال بھی کرنا. اس ساری صورت حال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویہ یہ تھا, آپ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے وہ یقین عطا کر دیجئے کہ اس کے بعد اگر مجھے پریشانیاں آئیں تو میں گھبرا نہ جاؤں, اور اگر آسانیاں آ جائیں تو میں کبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں, اطراء میں نہ جاؤں. اور یہ حضور دعا کرتے تھے, یا اللہ مجھے یقین عطا کر دے, مجھے عطا کر دے وہ یقین ماں بہت عالمہ مسائل اور دنیا وعدہ الآخرہ, جس یقین کے بعد دنیا میں کوئی بھی مصیبت مجھ پر آ جائے تو میری ہنسی ہو جائے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ایسا تو ہونا نہیں. سردیاں آتی ہیں, میں نے ٹمپریچر ہوتا ہے, ہم ذہن تیار ہیں, سردی بھی آئے گی, باہر بھی نکلنا ہوگا, ٹھنڈ بھی لگے گی, زکام بھی ہو سکتا ہے, بدن میں بھی درد ہو سکتا ہے, چھاتیں بھی خراب ہو سکتی ہیں, دوائیاں بھی کھائیں گی. چونکہ ہم ذہنی پہلے سے تیار ہیں یہ سب ہوگا. تو اس لیے سردیاں آتی ہیں, برف گرتی ہے, یخ ہوتا ہے,
ٹھنڈ لگتی ہے، چھاتیں خراب ہوتی ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، اور یہ سب چونکہ ذہن پہلے سے تیار ہے، سب یہاں تو یہ ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے زندگی کے معاملات کے لیے ذہن تیار. ایسا بیماری بھی آ سکتی ہے، لاس ہو سکتا ہے، ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اپنوں کی طرف سے دکھ مل سکتا ہے، غیروں کی طرف سے پریشانی آ سکتی ہے، بہت شریف انسان کو بھی دوسری طرف سے پریشانی آ سکتی ہے. ان تمام کے لیے ذہن تیار رہنا چاہیے. اب اگر پریشانی آ گئی تو سر ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو جواب، اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سورسز ہیں، جو ہمارے بس میں ہیں، وہ کریں، اور اس کے بعد پھر کیس اللہ کے حوالے. یا اللہ جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، اب اس کے بعد آگے ہم نے کیس آپ کے حوالے کر دیا. چنانچہ قرآن کریم ہے وہ فوض امری الی اللہ، میں سب کچھ کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. اور جب بندہ کہتا ہے یا اللہ جہاں تک تمہیں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اب اس کے بعد آگے رزلٹ کیا آئے گا یہ میں نے کیس آپ کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ شامل فرماتے ہیں جب بندے نے اپنا کیس میرے حوالے کر دیا، اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا اس نے، جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے کر دیا، اس کے بعد کیس میرے حوالے کر دیا، تو اب میں خود ہی اس کا فیصلہ کروں گا، اور جو میرا فیصلہ ہوگا وہ بڑی حکمتوں پر ہوگا. ہو سکتا ہے تمہاری چاہتوں کے بغیر وہ ایسا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری چاہتوں کے بغیر، تمہاری امیدوں کے بغیر، تمہارے خوابوں کے بغیر وہ میرا فیصلہ ہے، وہ میرا فیصلہ ہوگا. اس کے پیچھے بھی کوئی مسئلہ ہوگی جس کو تم سمجھ نہیں سکتے. کہتے ہیں ایک بادشاہ کو ایک بزرگ نے کہا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے. وزیر نے بھی کہا ہاں جی یہ بات صحیح ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے. تو بادشاہ نے بزرگ سے تو کچھ نہیں کہا، وزیر سے کہا تو بھی کہتا ہے یہ اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے. کہہ رہے جی ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اتفاق سے کوئی حادثہ ہوگا تو بادشاہ کو انگوٹھا کر گیا. بادشاہ نے اس سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے. کہنے لگا میرا انگوٹھا کر گیا تو کہتا ہے اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. تو وزیر کو نکل گیا، وہ بیچارہ بیٹھ گیا گھر میں. اس کے کچھ دن بعد بادشاہ گئے ہیں شکار کھیلنے کے لیے. پہلے زمانے میں بادشاہوں کا شکار بڑا مشہور تھا، کتابوں میں جب اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو حیران ہوں گے کہ بادشاہوں کی شکار گاہ کیسے ہوتے تھے اور وہ شکار کیسے کھیلا کرتے تھے. اور تقریباً ہر دور میں رہا ہے، خاص طور پر تاتاریوں چنگیز خان کی فوجوں کے شکار وہاں بڑے عجیب رہی ہیں. خیر بادشاہ گئے شکار کھیلنے کے لیے، اتفاق سے وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور بہت کوشش کی اسے واپس آنے کی، لیکن جنگلوں میں واپس آ نہیں سکا. تو اس طرح سے مجبور ہو کر کے ایک کسی جھونپڑی میں پہنچا. وہاں دو چار آدمی تھے، انہوں نے دیکھا ہے بہت اچھا صحت مند خوبصورت اچھا لباس پہنے کوئی آدمی آ گیا، وہ نہیں جانتے نہیں بادشاہ. خیر انہوں نے اپنے کیا انہیں مہمان نوازی کی ہوگی، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو خسر خسر کرتے ہوئے یہ بھی کہتے بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، یہ تو جو ہماری ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی، ادھر سے آ گیا. یہ بادشاہ سمجھ نہیں پا رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. بہرحال اگلے دن انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں رسم ہے کہ جنگلی مصیبتوں سے جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ ایک آدمی کو بلی دینی پڑتی ہے. تو ہم تو سوچ رہے تھے اب اس سال کہاں آدمی ڈھونڈے کے پاس تو اب بادشاہ کو پتا چلا میرے کو کیا ہوتی ہے بلی. کہنے جنگلی بلاؤں سے، شیروں سے، تیروں سے اور ان کی بلاؤں سے بچنے کے لیے ہم کو ہر سال ایک بلی دینی ہوتی ہے. تو اب ہم سوچ رہے تھے اس سال کس کا دیں گے تو ہمارا تم تو وہیں سے آتے. برا ہونا اپنے اس کون آتا ہوگا ان کا وہ مسجد رہنما پنڈت، اس سے آ کر دیکھا کر کہا بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا کافی. چلا اسے کپڑے جب نکالے چیک کیا تو دیکھا گوٹا کٹا ہوا. کیا لگا بھائی یہ تو نہیں لگے گا، تو گوٹا کٹا ہوا. تو چھوڑو اس کو. اب جب بادشاہ واپس آ گیا اب سمجھ میں آیا اللہ جو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. خیر ہوتے ہوتے بڑی مشکل سے پہنچا، اپنے آدمی وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے. پھر پہنچا اپنے تخت پر تو بلایا وزیر کو. وزیر سے کہا تم نے کہا تھا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے. میرا گوٹا جو کٹا تھا اس کا اسی وجہ میں بچ گیا، میں نے تمہیں نکال دیا، اس میں کیا ٹھیک ہوا بتاؤ؟ تم کہتے ہو اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، میں نے جو تمہیں نکال دیا تھا اس میں کیا اللہ ٹھیک کرتا ہے؟ وزیر سوچتا رہا، اس نے کہا جناب وہ تو بہت اچھا ہوا آپ نے مجھے نکال دیا، کیونکہ اگر آپ نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ تھا، اور میں آپ کے ساتھ ہوتا آپ کو چھوڑ دیتا میں گیا. اللہ نے میرے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک کیا، آپ کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک کیا. میرے بھائی ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھ سے زیادہ میرے معاملات کو جانتا ہے، میرا اللہ مجھ سے زیادہ میرے مشکلات سے واقف ہے، اور میرے اللہ کے پاس سورسز ہیں ان مشکلات کو دور کرنے کے اتنے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک، بس صرف ضرورت اس کی ہے کہ میں اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑوں گا
اور کنیکشن جوڑنے کے بعد پھر کہا یا اللہ اس میرے ساتھ کی پریشانی ہے، اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے میرے پاس یہ سب کچھ تھا، وہ تو سارا میں نے کر دیا، اب اس کے بعد رزلٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ میں پھر یقین رکھنا ہے کہ اگر رزلٹ میرے خواب کے بغیر آیا، میری امیدوں کے بغیر آ گیا، مجھے میں چونکہ اللہ کا بندہ ہوں، مجھے آنکھ بند کر کے بندہ اس میں بھی کبھی خیر ہوگا، کیا ہو اس میں بھی خیر ہوگا ایک۔ لہذا قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ اپنا رویہ اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے کا کیا رویہ، تمہیں جو کچھ چاہیے وہ سارا میں نے تمہیں دیا، تمہیں جو چاہیے تھا اس کی تمہیں خبر ہی نہیں تھی، تمہارے مانگے بغیر وہ سارا میں نے دیا، یعنی تم کو نہیں معلوم تھا دنیا میں تم کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے، بولنے کے لیے زبان چاہیے، چلنے کے لیے ہاتھ چاہیے، تمہاری باڈی میں ہزاروں سورسز ہونے چاہیے، ہزاروں، وہ تو میڈیکل سائنس بتائے گی کیا کیا ہونا چاہیے انسان کی باڈی میں، تب انسان بہت غور کرتا ہے، بہت پڑھتا ہے، تب کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں، بہت سوچنے کے بعد، بہت پڑھنے کے بعد تب کچھ پتا چلتا ہے، اور اس کے لیے اگر آج کے سائنسی علوم پڑھیں گے تو انسان زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ انسان کی باڈی میں کیا کیا رکھا ہے، لیکن سامنے کی چیزیں جو ہم اگر غور کرنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا ہمارا نرو سسٹم، اگر یہ نرو سسٹم فیل ہو جائے گا پھر کیا ہوگا، تو جناب نہ گھر نہ ہلے گی، نہ آنکھ بند ہوگی، نہ یہ ہاتھ یہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا، جیسے مرنے کے بعد انسان اکڑ جاتا ہے یہی ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے، نرو سسٹم میں بیٹھ جاتا ہے، اگر جوانی میں نرو سسٹم بیٹھ جائے گا پھر کیا ہوگا، تو نرو سسٹم کام کر رہا اور ہر وقت کام کر رہا، یہاں کر کے آدمی سویا ہوا اس وقت بھی نرو سسٹم انسان کا کام کرتا ہے، لیکن لمٹ کا مطلب ہم سوئے ہوئے ہیں، ٹھنڈ لگ گئی تو اس کے بعد ہم پاؤں سکے رہیں گے، ہاتھ ڈھونڈیں گے، یہاں سکے ہو رہے ہیں، تو کچھ سسٹم تو کام کر رہا ہے۔ مان لیجیے گرمیاں ہیں، بالفرض ہم سوئے ہوئے تھے، مچھر نے آ کر کاٹا اندھیرے میں، اس کی آواز بھی نہیں ہم نے سنی، اس کو دیکھا بھی نہیں ہم نے کیونکہ ہم سوئے ہوئے تھے، اور اس نے کاٹا، کاٹنے کے بعد پھر کیا ہوگا، اس کاٹنے کی وجہ سے دماغ کو سگنل چلا جائے گا، دماغ اس کو چیک کیا جائے کہاں پر ہے، اور دماغ اسی نیند کی حالت میں ہاتھ کو آرڈر کرتا ہے، یہ ہاتھ ٹھیک اسی جگہ پہنچے گا اور وہاں جا کر اٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، تم اپنے جسم کی ان تمام سرگرمیوں کو غور کرو، کیوں نہیں غور کرتے تم ہر چیز کو لائٹ نہیں دیتے ہو۔ اگر انسان میں کھج جائے اور ادھر سے نیند ہے، کھج جانے کے بعد تھوڑی دیر میں مچھر آئے ادھر ادھر سے کاٹا تو یہاں واپس یہیں پہنچے گا، اب پھر اس نے کاٹا تو اب کیا ہوگا، دماغ کے کیا جاگ جاؤ، اب جگہ دے گا، جگانے کے بعد کہا دیکھو یہ مچھر کہاں ہے، اب چاہے بعد میں آپ کیا کریں گے اس کے لیے لیکن کریں گے، تو یہ سارا صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے باڈی میں، اور ہر وقت کام کر رہا ہے، ہم چاہے جاگے پہ ہوں یا سوئے پہ ہوں پر کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، تو اب سمجھو میں کیا ہوں، اور اس کے بعد تم اپنے سارے کیس میرے حوالے کرو، اور میں سمجھوں گا تم کو مجھے کب کیا کرنا ہے، تمہیں کب کیا دینا ہے تمہارا گھر۔ ایک آدمی کا خواب ہے میں یہ کروں، فلاں جگہ کا رجسٹر ہو، نہیں ہوا۔ میں کہاں سفر کر رہا تھا، چھوٹا تھا، شاید نابالغ تھا، تو ایک جگہ بس میں چڑھنا تھا لیکن بس والا نہیں آیا، اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں کسی ہوٹل میں رات گزارتا، تو اسے بہت بٹوس میں، لیکن بس والا نکل گیا، اس سے روٹی نہیں پڑا۔ اب میری مایوسی میری سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں گا، کدھر جاؤں گا، تو رات کہاں گزاروں گا، سوچا چلو کسی ہوٹل کے باہر بارنڈا ہوگا اسی میں رات گزاروں گا، اگلے دن سے تو شام تک بس ملنے والی نہیں تھی۔ پھر اتفاق سے پھر شام کو کوئی دوسری بس ملی یا کیا گاڑی ملی، اجازت ملی پوری طرح سے، جب ہم نکلے آگے وہاں جب پہنچے تو اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ اب وہ جب میں افسوس کیا اب پتا چلا کہ اللہ نے جو ہے مجھے اسے بچایا۔ اچھا، اور اگر اس گاڑی میں سوار ہوا ہوتا تو اس کی چھت پر چڑھنا تھا، اور چھت پر جتنے لوگ سارے چلا گئے تو لازم میں بھی چھت پر ہوتا، بظاہر تو یہی ہے۔ تو غرض یہ کہ بندے کو بار بار سوچنا فلاں جگہ یہ ہو سکتا تھا، اب مجھے کیسے بچایا اللہ کا روز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے وہ سب کچھ مانگا بھی نہیں ہے جو میں نے تمہیں دیا، جو کچھ کرے تم نے کہاں مانگا اس سے، مگر میں نے سب کچھ نہیں دیا۔ اللہ کا رویہ بندوں کے ساتھ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب مسائل آئیں تو مسائل میں ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے جو سورس ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور اس وقت کیس اللہ کے پاس، لیکن اللہ کے حوالے کیس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو۔ اب اللہ کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں،
تو جب تعلق نہیں ہے تو اس وقت اب بندہ کیا سوچتا ہے میرا تعلق اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں، لہٰذا دوسروں سے دعا کراؤں گا. اب آ جائے گا ایک بزرگ کے پاس، ایک امام صاحب کے پاس ہے تو دعا بالکل فعال کر سکتا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے تمہارا تعلق مجھ سے ہے نہیں، اس سے تم دعا کرا رہے ہو، تم اپنا تعلق مجھ سے جوڑو. تم اس سے مجھ سے دعا کرا رہے ہو تو میرا مسئلہ، تو اپنا تعلق مجھ سے کیوں نہیں کرو؟ وہ بھی میرا بندہ ہے، تم بھی میرے بندے. اور یہ ایک حدیث سے پتا چلتا ہے. اللہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امت کے گنہگار لوگ نیک لوگوں کے پاس دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو نیک لوگ کہتے یا اللہ ان کے مسئلے حل کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے جواب آتا ہے انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، تم ان کے لیے دعا کر رہے ہو، اپنے لیے مانگو جو مانگنا ہے وہ میں دوں گا، ان کی بات کرتا اتنی غصباؤں بنا لے گی بس اس میں ناراض پھر کا سمجھ لوں مسئلہ. اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شام اللہ وہ میرے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرو، اور میرے ساتھ تعلق ٹھیک کرنے کے لیے ان کو کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اتنا کہنا ہے یا اللہ آپ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہم ان تمام نعمتوں کو اکمال شکر کرتے ہیں، اور جتنی مجھ سے کوتاہیاں ہوں میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے اللہ، بس تعلق اتنے سے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے، نہ کوئی بندہ جوڑا کرنا، تو اتنا ہے یا اللہ آپ کی تمام نعمتیں جو آپ نے مجھے دی ہیں اس کے بعد نعمتوں کو سوچنا چاہیے کیا کر کے دیا. اب جب سوچنے لگیں گے تو جناب تعداد شماری بھی ہوگی، پوری باڈی میں سب کچھ، تعلیم پڑھی، ڈگری ملی، عہدہ ملا، خوشیاں ملی، شادیاں ہوئی، اولاد ملے، گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، شوق پورے ہو رہے ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ کوئی ہوگا، اچھا تم کو ایک پریشانی ہے اس کو تم نے واویلا بنایا، اور جو میں تمہیں رحمتیں عطا کی وہ کیوں شمار کرتے ان کو بھی تو دیکھو میں نے تمہیں دیا کیا کیا ہے. اور اس کے بعد جب تم کہتے ہو مجھے یہ پریشانی آ گئی، تم اپنے سے زیادہ پریشان انسانوں کو ڈھونڈو تو لاکھوں انسان تم کو ملیں گے کہ تم سے زیادہ پریشانیوں میں ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا پریشانیوں میں ان کو دیکھو جو تم سے زیادہ پریشانیوں میں ہیں، تو اپنی پریشانی تم کو ہلکی لگے گی. انسان جب ہسپتال جاتا ہے تو اپنی بیماری بھول جاتا ہے، تو ہسپتال میں جا کر دیتا ہے نا بیماروں کو، جب وارڈ میں آپ جائیں گے اور وارڈ میں جا کر کے لوگوں کے حالات دیکھیں گے، جناب والا اپنے پیشنٹ کی بیماری بھول جاتی ہے، چاہے آپ کسی بھی وارڈ میں جائیں، چاہے ہڈیوں کے وارڈ میں، ایکسیڈنٹ والوں کے یہاں جائیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا پریشان حال، جب ایکسیڈنٹ والوں کے وہاں دیکھیں گے کسی کا اثر پھٹا ہوا، کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی، کسی کو کچھ ہے، آپ سمجھیں بیٹی تو بہت چھوٹا سا مسئلہ کر رہا ہے. دین کے معاملات میں کمپٹیشن کرنا چاہیے اپنے سے اونچے والوں کے ساتھ، پریشانیوں کے معاملات میں کمپٹیشن کرنا چاہیے اپنے سے زیادہ پریشان لوگوں کے مطابق، اور دنیاوی معاملات میں کمپٹیشن کرنا چاہیے اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ ان کو دیکھو جن کے پاس وہ بھی ہے. آپ کے پاس سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کھڑا رہا، لیکن آپ اس کو دیکھیں جس کو سائیکل ملی. جب ہم دیکھیں گے فریش اور نئے ماڈل والے کی گاڑی کو، آپ اپنی گاڑی لے گے تو کھڑا رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ٹھیک، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے جس کے بعد وہ کھڑا رہا بھی نہیں، آپ کہیں گے شکر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بیان ہونا کہ حدیث کی کتاب اس میں آئی ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرو گے تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کرنا. یعنی فرض کیجیے آپ کسی کے گھر میں گئے، وہاں دیکھا نئے قسم کے شاندار کارپیٹ ہیں، تو یہ کمال ہے. ہمارے یہاں سے پرانا وہ گدر ٹھیک سڑا ہو کچھ بھی نہیں، لیکن آپ اس کو دیکھو کہ جس کے گھر میں پاتش بھی نہیں، جو تھرماکول ہے، تو جو تھرماکول میں بیٹھے اس کو آپ دیکھیں. ہم کسی گھر میں گئے وہاں دیکھا شاندار پینٹنگ ہے، بہت اچھے پردے لٹکے ہوئے ہیں، کراکری بھی بہت عجیب ہے، ہر چیز اسٹینڈرڈ کی ہے. ذرا باتھ روم میں گئے تو عجیب قسم کے نلکے ہیں، ٹائلیں ہیں، یہ سب دیکھ دیکھ کر کے ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں. آپ نے اپنی ملی ہوئی نعمتوں کو سمجھا کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ جائیں گے اس گھر میں جس میں وہ سب بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس، جس میں وہ بھی نہیں جو آپ کے پاس ٹھیک، اس میں سمجھ میں آئے گا بہت کچھ. اس کے مقابلے انسان کبھی کبھی خامہ خواہ پہ ٹینشن بول لیتا ہے، اور وہ ٹینشن بول لیتا ہے کمپٹیشن کی وجہ سے. ان کے پاس یہ ہمارے پاس اب کیا ہوگا، ان کے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس ویسے اب کیا ہوگا. جناب ان کے پاس 1 لاکھ روپے کا موبائل ہے، میرے پاس 20,000 کا ہے، میری ہے، ایسے کٹ گئے. لیکن آپ اس کو دیکھو جس کے پاس 700 کا موبائل ہے، آپ اس کو دیکھو. بہرحال
کنٹرول کرتے میں عرض کرتا ہوں یہ دنیا اللہ نے جنت نہیں بنائی، لہٰذا ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں ایسا نہیں ہوگا. جن کے پاس سب سے زیادہ سورسز ہیں ان کے پاس ان کو بھی مسائل اور مشکلات آئیں گی، اور مسائل اور مشکلات میں جب ہم دیکھنے لگتے ہیں تو سب سے زیادہ مشکلات کن کو آئیں؟ اللہ کے نبیوں کو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی بھی مشکل جب آئے تو فوراً ہم دیکھیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، کہ ہمارے ہاتھ میں ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. اس کے بعد پھر ایک دعا ہے اور کیس ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے بس میں جو کچھ ہم کریں گے، اس کے بعد ہم کیس آپ کے حوالے کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، چیک اپ صحیح کرائیں گے، علاج معاوضہ کرائیں گے، دوائی وقت پر دیں گے، پرہیز کرائیں گے، خدمت کریں گے اور ساتھ میں دعا کریں گے. بس یہاں تک ہمارے ہاتھ میں یہ سب ہم کریں. اس کے بعد پھر شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ یا اللہ ہم نے یہاں تک کیا، ہمارے پاس میں اتنا نہیں تھا، اس کے بعد ہم نے کیس آپ کے حوالے کر دیا، آپ شفا دیں گے. بہت اچھا، ہم شکر گزار. اور اگر آپ کے فیصلے میں شفا نہیں ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو ہم آپ کا فیصلہ بدل نہیں سکتے. اور اللہ کا قانون بھی یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ بدلتا نہیں. بدلنے کی طاقت تو ہے لیکن بدلتے نہیں ہے. موت اور زندگی کے معاملے میں اللہ اپنے قانون کو تبدیلی نہیں کرتے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قانون میں موت کی ٹائمنگ کی تبدیلی نہیں ہے. طاقت تو ہے مجھے، میں چاہوں تو کروں گا لیکن کروں گا نہیں. اور اگر میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں، اگر تمہیں تمہارے ہاتھ میں دے دوں اور یہاں سے میں لکھ کے رکھوں گا فلاں ٹائم میں تمہاری موت ہونی چاہیے، مگر میں تم کو کہوں گا کرو کیا کرنا ہے، تو تم آخر میں جو فیصلہ کرو گے وہ وہی ہوگا جو میں نے پہلے لکھا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزی تقسیم کرنا میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر تمہارے ہاتھ میں دے دیتا تو میرے مخلوق کو تم بھوکے مار دیتے، کیونکہ میں اپنے نافرمانوں کو بھی کھلاتا ہوں. اور تم اگر جیسے یہ نافرمان اس کو ادھر سب تم خشد الفاظ اور دوسرے تمہیں فکر رہتا کیا خرچ کریں گے ختم ہوگا، خرچ کریں گے ختم ہوگا، تو میری مخلوق بھوکے. اس لیے میں نے نظام اپنے ہاتھ میں بقائی میں دعوت علاقہ رزق اللہ یرزو کا ویا تم کہتے ہو ہم ہو گئے کھائیں گے کہاں سے؟ کتنی مخلوق اللہ فرمائے کتنی میری مخلوق ایسی ہے ان کے پاس روزی کمانے کا کوئی سورس نہیں. ان کے پاس جتنے پرندے ہیں ان کے پاس نہ دکان ہے، نہ جاب ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، لیکن صبح نکلتا ہے کوئی پرندہ شام کو بھوکا واپس نہیں آئے گا. بقائی میں دعوت اللہ تعالی رزق اللہ یرزقها، میں ہی ساری مخلوق کو کھلاتا ہوں. وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی میں کھلاتا ہوں. ماں کے پیٹ میں تمہیں کیا چاہیے تو میں نے دیا. دنیا میں آنے کے بعد تمہیں کیا چاہیے تمہارے میں نے سارا انتظام کیا. ماں کی شادی میں دودھ اور تم کو چوسنے کا سسٹم دے ٹھیک، اور اس کے بعد پھر ڈائجسٹو سسٹم میں ٹھیک رکھا. اور کیا 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 یہ تو کبھی پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اللہ کی قدرت. بس یہ مضمون ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس بارے میں جو باتیں مجھے عرض کر دی تھی وہ ساری عمل کر بتا دی. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب والا انسان اپنی زندگی میں بارہا گناہ سے توبہ کرتا ہے لیکن پھر ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر ہو جاتا ہے. تو جواب یہ ہے علاج وہی توبہ ہے. جتنی مرتبہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کرتا. کیوں؟ گناہ بار بار ہو رہا ہے، اس کا آپشن توبہ نہ کرنا نہیں ہے، اس کا آپشن بھی وہی توبہ کرنا ہے. البتہ یہ دیکھنا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد یہ گناہ پھر کیوں ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا ہے. یا تو فرنٹ سائیکل ایسا ہی ہوگا، وہاں بھی وہی ہوگا، یا انسان کا نفس کنٹرول میں نہیں ہے وہ پھر کرا دیتا ہے اسے. اور یا پھر کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کی گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے. جب وہ ضرورت زور رکھا پھر گناہ میں پہنچا جاتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ وہ ضرورت کہاں سے وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ ضرورت پورا رہا. مثلا ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کو جوانی گزار رہا ہے. اس جوانی میں اس کو قابو نہیں رہتا ہے، وہ اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی وہ کر رہا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ غلط ہے مگر کنٹرول نہیں کر رہا ہے. اب اسے توبہ کر دی، توبہ کرنے کے بعد اب نہیں کروں گا. کچھ دنوں کے بعد پھر بلڈ میں جوش مارا اور پھر کیونکہ وہ تھیلا جب بھر جائے گا، بھرنے کے بعد پھر وہ جذبہ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر انسان نے وہی غلطی کرنے کے بعد تھیلا جو ہے وہ تھوڑا سا خالی ہو گیا. اب کچھ دیر کے بعد پھر اب طاقت آ گئی بدن میں، ادھر سے گلائیں بھی کر رہا ہے، ادھر سے پھر کچھ دیر بعد پھر اس کی اصل ضرورت اس کا نکاح ہو جانا چاہیے. اور وہ چونکہ ہمارے سماج میں بہت بڑا ظلم ہے آج کے بچوں کا، جس میں ہم سب شامل ہیں.
کہ جب ان کا نکاح نہیں کرتے ہیں اسے بیچارے کو بار بار غلطیاں ہوتی ہیں. اب بیچارے نوجوان تڑپتے رہتے ہیں کہ یہ میں چاہتا ہوں گناہ سے بچوں پھر ہو جاتا ہے, چاہتا ہوں گناہ سے بچوں. اور نمبر 2 یہ اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے, اپنے کو کنٹرول کرنا ہے. بس اسی مثال میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک شخص کو سموکنگ کی عادت ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خراب چیز ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے, جسمانی نقصان الگ ہے, پیسے کا نقصان الگ ہے, کمرے میں بدبو ہوتی ہے, اور اگر یہ بالفرض شادی شدہ ہے تو بیوی بھی اس سے تنگ ہے, تم کو بدبو آتی ہے منہ سے, یہ سب لیکن چھوڑ نہیں پاتا. ارادہ کرتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا, چاہتا بھی ہے لیکن نہیں چھوڑ پاتا. ایک دن ارادہ کرتا ہے, اگلے دن پھر اندر سے جوش پڑتا ہے, پھر ڈھونڈتا ہے. یہ ہے اس کی کنڈیشن. ٹھیک ہے صاحب, ہو گیا. فرض کیجیے اس کی چھاتی میں درد ہو گیا, تو ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا آپ سموکنگ کر رہے ہیں؟ مگر جی. کہنے لگے جناب پہلا اسٹیج آ گیا, کینسر کا پہلا اسٹیج آ چکا ہے, اور اگر تم نے کنٹرول نہیں کیا تو خطرہ یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک بھی ہوگا. ابھی تو بچے ہوئے ہو, لیکن ہو سکتا ہے مارجنل ہارٹ اٹیک 1 ہفتے کے اندر ہو جائے گا, اور ادھر سے تم کو یہ چھاتی کا یا گلے کا اس کا کینسر ہو یا لیور کا. دھواں اس بیوقوف نے کیا کیا, سگریٹ پیتا دھواں سارا اندر, سگریٹ پیتا دھواں سارا اندر, تاکہ نشہ زیادہ چڑھے. اس کی وجہ سے اندر سارا جل چکا ہے, لیکن کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. کنٹرول اچھا دھواں باہر پھینکتا ہے تو وہ جو سگریٹ پینے کی جو چاہت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے, اور لہٰذا دھواں سارا اندر لے رہا ہے. یہ میں تجربہ نہیں بتا رہا ہوں, سنی ہوئی باتیں ہیں یا پڑھی ہوئی باتیں ہیں. اس کی وجہ سے اندر بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا, اور ڈاکٹر نے جب اچھی طرح سے چیک اپ کیا, کہیں گے تمہاری کنڈیشن یہ ہے, اور ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, لیور تمہارا آ چکا ہے, یہ لہذا سموکنگ ختم. ٹھیک ہے, اسی وقت ارادہ کرے گا, اب نہیں پیے. ٹھیک ہے, کیا اب بھی پیے گا؟ اب کیسے ارادہ کر لیا اسے؟ اب جب بھیانک منظر سامنے آ گیا تو اس وقت کہتا ہے, اس بھیانک منظر کی وجہ سے اپنے اندر ہمت پیدا کرتا ہے. اب کتنی ہی طلب پیدا ہو جائے, کتنی پیاس ابھرے, کتنی ہی کیا میں نہیں پیوں گا. چاہے بعد میں وہ ذرا کبھی سونف چلائے گا, کبھی اپنے آپ کو کسی کام میں, مگر وہ نہیں پیے گا. اور اگر زیادہ ہی کچھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا پیے گا, ڈر کر کے. ٹھیک ہے, تاکہ تھوڑی سی وجہ ختم ہو جائے. تھوڑا سا پیوں گا ڈر کے تھوڑی سی, پھر کہوں گا اب آگے ہوتے ایک وقت آئے گا جس چیز کو وہ چھوڑ نہیں پا رہا تھا اس چیز کو چھوڑنے کے لیے کامیاب. میں دیوبند میں مسجد میں امام تھا, تو وہاں جو مسجد میں نمازی تھے وہ بہت پختہ نمازی تھے, مگر سگریٹ بہت زیادہ پیتے تھے. تو میں ان سے کہتے تھے خان صاحب چھوڑو یہ سگریٹ. تو کہہ رہے آپ کیا بات کرتے ہو, میں نے پورے دیوبند شہر کو چیلنج کر رکھا ہے, میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سموکنگ میں. میں نے اچھا کتنا پیے گا؟ کہہ لگا میں صبح اسٹارٹ کروں گا, رات کے 11 بجے تک 1 منٹ بھی رکوں گا. کوئی فخر کی چیز ہے. کہہ لگا ہاں بالکل, ہم خان صاحب ہیں. ٹھیک, ایک نماز میں بڑی نماز کی پابندی تو پہلے سب میں پہنچے تھے. ایک دن فجر کی نماز میں نہیں تھے. میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا خان صاحب کہاں ہیں؟ کہہ لگے رات کو کوئی تکلیف ہو گئی, تم کو ہسپتال لے گئے تھے تو اب گھر لائے ہیں. میں کہا چلو میں آتا ہوں عیادت کے لیے. میں گیا وہاں, میں نے کہا خان صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کہہ لگا رات کو کوئی درد ہو گیا یہاں, اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا تم کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, چھوٹا بچ گیا, آئندہ جب ہوگا تو بچو گے نہیں, اور وجہ تمہاری سگریٹ ہے, لہٰذا سگریٹ مت پینا. میں نے کہا خان صاحب اب کیا سوچا ہے؟ کہنے لگا کام پکڑتا ہوں. ابھی چندے پہلے تو کہتے تھے میرے چاہ یہی ہے, جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بھائی جس گناہ میں انسان مبتلا ہے, جب اس گناہ کا تقاضا پھر آئے اس وقت اپنے آپ کو سوچیں کیا میں کرنے کے لیے تیار ہو گیا. پھر وہی چیز اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے دیکھو تم اس کو تم توبہ کر چکے ہو, پھر یہ کرنے لے آ رہے ہو. اب اگر تم نے یہ غلطی پھر کی, میں تمہاری باڈی میں ایسا ڈیمیج کر دوں گا کہ بعد میں تم سمجھ نہیں سکو گے. اب اپنے آپ سے کہو یار اگر وہ ڈیمیج اللہ نے کر دیا پھر کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ سے پہلے بات کریں, اپنے آپ کے ساتھ پہلے خوب اچھی طرح سے بات چیت کریں, اندر سے کہیں کہ ایک آپ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ کرنا ہے, اور میں دوسرا بن کر کے آپ سے پوچھتا ہوں اس کے نقصانات کتنے اور آگے کیا کیا ہو سکتا ہے. اور بہت اچھی طرح سے جب بات چیت کریں گے تو اندر سے آپ کا ایمان کہے گا اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے. اس کے بعد جب اپنے آپ سے کہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہو, ٹھیک نہیں بچا پا رہے ہو, تو تم کو دوسرا راستہ اختیار کرو, مگر غلط سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس کے لیے پھر انڈیویجل سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ کا جو گناہ ہو رہا ہے اس گناہ میں وجوہات کیا کیا ہیں, ان کو سامنے رکھ کر کے پھر کوئی حل بتایا جاتا ہے. لیکن بہرحال توبہ نہیں چھوڑتی ہے. کیوں؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ صبح سے شام تک 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کہتے ہیں پھر بھی تیری توبہ سننے کے لیے تیار۔ ایک بڑے رسول شاید گزرے جگہ پڑا کرتے وہ بہت شراب پیا کرتے تھے، شراب پی کر پھر کہتے تھے یا اللہ مجھ سے بڑا گنہگار اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے، مجھے معاف کر، میں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں۔ پھر اچھا لوگ بڑا بھی کہتے تھے، لیکن پھر یہاں تک کہ ایک وقت آیا وہ حج کرنے گئے، حج کر کے واپس آئے لیکن پھر شراب پیتا رہا، پھر شراب پیتا رہا۔ اور اس میں گئے ہیں جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس، تو مولانا تھانوی بوتل لیتا ہے، ان کے پاس جب گئے تو بوتل ساتھ تو حضرت تھانوی کے یہاں بیٹھے، ارادہ کے 12 تو توبہ کر دی، توبہ کرنے کے بعد حضرت تھانوی نے فرمایا ہو سکتا ہے آگے چل کر تم کو بطور دوا کے تھوڑی سی شراب پینی پڑے گی، تو اس بطور دوا کے تم کو پینے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں نے توبہ کر لیا، کچھ بھی ہو نہیں، کہنے لگا اگر تم صحت کے اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ یہ تمہاری دوا اس سے اگر کوئی چارہ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے تمہاری اجازت نکل جائے، کیونکہ بیماری میں ایک سطح ایسی آتی ہے کہ حرام چیز پیشنٹ کے لیے حلال ہو جاتی ہے دوا کے طور پر۔ جیسے ہم اپنی کسی خاتون کو لے گئے لیبر روم میں تو وہاں اس کو ننگا کر دیں گے اور پیٹ پھاڑیں گے، تو اجازت دی شریعت نے اس لیے کہ اس کی جان بچانا ہے۔ شریعت اسی جگہ پر جا کر کے حرام کو واپس اٹھانا اور واپس دیتی ہے اور اجازت دیتی ہے۔ جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانے کی قرآن نے اجازت دی، جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی قرآن نے اجازت دی، کیونکہ اسلام آسان ہے، تو جیسی ضرورت ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ حل نکال دیتے ہیں۔ جب وہ واپس پہنچا تو ہو گیا بیمار، تو ڈاکٹروں نے کہا ایک ہی راستہ ہے، آپ کو تھوڑی سی شراب پینی پڑتی۔ اس نے کہا میں توبہ کر چکا ہوں، اب مرنا تو ہے ہی، میں مروں گا تو شراب کا ہاتھ نہیں لوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے کا نام ہے عروہ، حضرت عائشہ کی بڑی بہن کا نام ہے اسما، اسما کے ہسبینڈ کا نام ہے زبیر بن عوام، حضرت عائشہ حضور کی اہلیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسما کے بیٹے کو پالا، اسما کے بیٹے کا نام ہے عروہ، اس لیے عروہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کا بھانجا بھی ہے، حضرت عائشہ ان کی خالہ بھی ہے، اور حضرت عائشہ نے جتنا علم انسانوں کو دیا ہے اس میں سے میرے کسی عروہ کے ذریعے، اسی لیے ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا، عروہ بن زبیر کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا۔ یہ عروہ بن زبیر بیمار ہو گئے، ٹانگ میں کوئی تکلیف تھی، اب کہہ سکتے ہیں شاید آج کے زمانے کے اعتبار سے کینسر، تو اس زمانے کے حکیموں نے کہا کہ حضرت ایک ہی راستہ ہے، آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی، اور اس زمانے میں ٹانگ کاٹی جاتی تھی اس آری سے جس سے لکڑی کاٹتی، اور بے ہوش کرنے کو کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اندازہ کریں آری سے جب ٹانگ کی ہڈی کٹے گی تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کو تھوڑی سی شراب پینی پڑے گی تاکہ آپ ہوش میں نہ رہیں، نشہ چڑھ جائے گا کہ ہم ٹانگ کاٹے گا ورنہ نہیں کاٹ سکیں گے، آپ نہیں کاٹیں۔ انہوں نے کہا شراب تو نہیں دے سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کہنے لگے کیسے کام کریں گے؟ کہنے لگے شروع کر دو تم دیکھا، چنانچہ وہ ہوش میں ہے، یا تو انہیں تلاوت کرنی شروع کی اور یا پھر تسبیح پڑھنی شروع کی، اور وہ ٹانگ کاٹتے رہے آری سے جہاں کے ٹانگ کاٹتے رہے، لیکن شراب نہیں تھی۔ انسان کو اللہ نے قوت ارادہ دیا ہے، جب انسان قوت ارادہ اختیار کرے گا تو پھر جس گناہ کو ابھی چھوڑ نہیں پاتا ہے اسی گناہ سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آخری چیز ہے اللہ سے یا اللہ اتنا تو ہے میرے دل میں کہ یہ گناہ ہے، اتنا تو ہے میرے دل میں کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، یا اللہ اتنا تو ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، مگر میں توبہ پہ جم نہیں پا رہا، پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اب میری توبہ کو آپ اتنی اسٹرانگ بنا دیں کہ جب وہ گناہ کرنے کا وقت آئے تو مجھے نفرت اس کی گناہ ہو جائے، اور اس کے بعد گناہ سے بچ ہوگا، پھر جہاں سے توبہ وہاں سے اللہ کی مدد، پھر اللہ تعالیٰ سامنے حفاظت فرما دے۔